جبکہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں سپہ سالار بن کے، آپ ہی کے دور میں اس وقت بھی مدینہ دارالسلطنت تھا، قادسیہ ایران پہنچے، قادسیہ ختم کرنے کے بعد مدائن پہنچے۔ اتفاق کی بات کہ جب دریا کے کنارے پہنچے تو کشتی تھی نہیں۔ سعد بن وقاص نے عمر بن عاصم سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، کشتی تو سب وہ لوگ لے چلے گئے۔ عمر بن عاصم نے کہا کہ حضرت دریا کا وہ حصہ دیکھا جائے جہاں پہ پانی کم ملے۔ آپ جب دیہات میں جائیں گے یو پی وغیرہ میں تو ندی جب پار کرنا ہوتا ہے تو وہاں جا کے ایسا ڈھونڈا جاتا ہے جہاں سے ندی کا بہاؤ کم ہو، کنارے میں کم جگہ ملے۔ لیکن جب تک یہ کنارہ دیکھنے گئے اس وقت دریائے نیل کے اندر سیلاب آ گئے، طوفان آ گئے، دریا تیز بہاؤ کرنے لگا۔ سعد بن وقاص نے کیا کہے؟ عمر بن عاصم نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ فرمایا میرا تو خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، ہم اس دریا کی فکر نہ کریں، ہم اپنے گھوڑوں کو اللہ کا نام لے کے دریا میں کدا دیں۔ سعد بن وقاص نے حضرت عمر بن عاصم کو فرمایا، عمر بن عاصم نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ کون اپنے گھوڑا اور گھوڑی کو دوڑا سکتا ہے؟ 600 لوگ نکلے جس میں 300 لوگ گھوڑیوں پہ سوار تھے، 600 لوگ 300 لوگ گھوڑے پہ سوار تھے۔ عمر بن عاصم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کون سب سے پہلے کودنے کی کوشش کرے گا دریا کے اندر؟ 60 مسلمان آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اللہ کا نام لے کے دریا میں دوڑایا۔ جب ان 60 کو دوڑا گھوڑے میں دریا میں کودنے لگے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھوڑے کو آپ نے دوڑایا۔ ان 60 کے ساتھ سعد بن وقاص سپہ سالار کے سر سے آگے۔ وہ دیکھ کر وہ 600 لوگ جو پیچھے تھے انہوں نے بھی گھوڑا دوڑایا۔ ہر گھوڑا اپنے ساتھ کے ساتھ میں رکھ کے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے اور چل رہے تھے۔ سعد بن وقاص کا بیان ہے، عمر بن عاصم کا بیان ہے کہ ہم ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی پہ چل رہے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے لکھا ہے، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سمندروں کے اندر بھی گھوڑے ہم نے دوڑا دیے۔ یہ وہ ایمان ہے۔ آج بھی اگر وہ ایمان ہو، اللہ کی قسم اللہ آزمائش تو لیں گے، لے رہے ہیں نا، فلسطین کے مجاہدین کی آزمائش لے رہے ہیں نا۔ کل یہ سارے فلسطین کے بچے اور یہ عورتیں جو شہید ہوئے ہیں کل اللہ کے سامنے حجت بنیں گی کہ 57 ملک مسلمان کے تھے لیکن اے اللہ تیرے نام پر کوئی ہماری مدد کرنے نہیں آ رہا۔ ہم نے اپنے خون کو، اپنے گھر کو، اپنے تمام چیزوں کو اللہ ہم نے تیری راہ میں قربان کر دیا۔ 57 ملک کے ممالک کے بادشاہ یا عیاشی دنیا میں لگے ہوئے کرنے والے کل اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا پڑے۔ ہمیں آپ کو بھی، اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سویا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہیں، آپ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ نے حرام کھایا، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا۔ پڑوسی تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ہم بھائی کا خیال نہیں رکھتے، بہن کا خیال نہیں رکھتے، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور ہم غلامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عاشق معین الدین اجمیری ہیں، ہم عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حقیقی دعویٰ اگر کسی نے عشق رسول کا کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے اور اس کو عملاً اور علماً کر کے بتایا۔ بہرحال الحمدللہ جب یہ گھوڑے چل رہے تھے، پتہ ہے آپ کو ایرانی اس دور میں فارسی ایران کی زبان ہے۔ اس دور میں انہوں نے دیکھ کر چلایا مسلمانوں کو دیکھ کر، دیو عام دنند، دیو آ گئے ہیں۔ یہ تو دیو لوگ پانی میں ایسا چل رہے جیسے خوشی میں ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی سعد بن وقاص کو، وہ گھوڑے جو پانی کے اندر خشکی کے جیسا دوڑ رہے تھے ان کو دیکھ کر ایرانی بھاگ گئے اور اس طرح مدائن کو قبضہ کیا، فتح کیا۔ آج کے مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت مدائن کی جو مال غنیمت آئی ہے آج کے دور کی کم سے کم 7 سے 8 ارب کروڑ روپیہ مال غنیمت تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، مدینے سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں۔ رستم جو بادشاہ کا تخت آیا جو پیور سونے کا تھا، اس میں اربوں کے ہیرے جواہرات، ایک اونٹ پورا سونے کا تھا، اس پہ ہیرے جواہر رکھے تھے۔ اور یہ جو فرش بچتا ہے رستم کے دربار کا جو فرش تھا
5 مربع کلومیٹر تک وہ بڑا ہوا تھا، اور سارے ہیرے جواہرات سے لگے ہوئے تھے، اور سونے کا تھا وہ فرش۔ ہم تو آج یہ بلڈنگیں دیکھ کے، آج لوگوں کے فیشن دیکھ کے، ذرا گھر میں جا کے کسی کا فرنیچر دیکھ کے آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہم سے تو بہت پہلے آج جو ہم یہ کر رہے ہیں، اس خود سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت میں مدینے کے 10 کلومیٹر دور، 15 کلومیٹر دور مقام عمیق میں آپ نے اپنا گھر بنایا تھا۔ سعد ابن وقاص کا گھر دیکھنے لوگ جاتے تھے مدینے کے لوگ، اتنی آشائش کا گھر بنایا تھا، لیکن زندگی وہی سادگی۔ دسترخوان بچھتا تھا زمین میں، اللہ کے نبی کی سنت ادا کرتے تھے، ویسے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ آج یہ بلڈنگیں جو بن رہی ہے وہ اسی تہذیب کو دیکھ کے ملایا جا رہا ہے۔ تو اتنا مال غنیمت آیا، اس کا 5واں حصہ مدینہ بھیجا، باقی ساری، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے کے اندر عام مسلمانوں نے ایک سوئی ملی ہے تو بھی اپنے امیر کو پہنچایا ہے، اور امیر کون ہے؟ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوئی نہیں چھپایا، تاج کے بڑے بڑے ہیرے تو چھوڑ دو، جواہرات تو چھوڑ دو۔ آج بھی اللہ کے بندے، بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا ایک واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، کراچی کا۔ میرے رشتہ دار، میرے بار پھوپھی صاحب بھائی محمد بھائی تھے، تو انہوں نے واقعہ، اب تو وہ یوٹیوب پہ وہ کہانی کے حساب سے وہ واقعہ چل رہا ہے۔ میرے بھائی محمد نام تھا ان کا، ان کے پڑوس کے اندر ایک صاحب رہتے تھے جو بچوں کا گولا پھینکتے تھے، جو بیچتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ بیچتے تھے۔ وہ بیوی جو تھی وہ بیمار تھی، ان کا علاج کرنے کو پیسہ نہیں تھا، دن بھر وہ گولا بیچتے تھے، اور گولا بیچنے کے بعد وہ جو پیسہ آتا تھا اس سے روٹی بناتے تھے اور بیوی کا علاج کرتے تھے۔ ایک دن اتفاق کی بات کہ صبح سے بھٹکے، شام ہو گئی، کوئی دھندا نہیں ہوا۔ ایک آفس کے پاس، وہاں ایک آفس تھی، آفس میں مسلمانوں کی آفس، پاکستان میں سب آفس مسلمانوں کی، ایک لڑکی نیچے اتری جو مینیجر تھی آفس کی، تو اس کو بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا کچھ آج میرا دن بھر کوئی دھندا نہیں ہوا ہے، ایک بات 10 گولا اگر تم لے لو گے پیسے سے تو میرا خرچہ چل جائے گا، میری بیوی بیمار ہے، میں دوا لے لوں گا اور روٹی گرے لوں گا۔ اس بچی نے، مسلمان بچی تھی، اس نے دیکھی کہ بڑے میاں اتنے بیچارے ہے، تو انہوں نے اس وقت 500 روپے نکال کے، اس زمانے میں 5000 روپے نکال کے دیا، دینے لگے۔ فرمایا نہیں بیٹا میں بھیک نہیں مانگ رہا، تم یہ گولا خریدو گے تو اس کا پیسہ میں لوں گا، باقی میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم مجھے 5000 روپے دو۔ وہ بچی نے فرمایا کہ میرے کو رحم آیا، میں نے وہ پورا گولا، کہ کتنا گولا ہے سب لے لیجئے، سب دے دیجئے۔ وہ سارا گولا دیا انہوں نے، اور فرمایا یہ 2000 روپے آپ لے جائیے، آپ میرے والد کے برابر ہیں، میں اس لیے آپ کو دے رہی ہوں۔ وہ پیسہ نکالنے میں، اس لڑکی نے جو پیسہ نکالنے کے ٹائم دی تو اس کا پرس گر گیا، اور وہ لڑکی چلی گئی۔ یہ پیسہ لے کے گولے کا اٹھانے جب گئے تو نظر پڑی، فرمایا بچی جس نے میری مدد کی ہے اس کا پرس رہ گیا، اٹھا لیے۔ جب تک وہ بچی چلی گئی، اب یہ دوسرے دن سے اس آفس میں پہنچتے ہیں، ان کو آفس چھوٹنے کا طے پتہ نہیں لگا، وہ اس ٹائم پہ جاتے ہیں، لیکن ایسا وقت ہوتا ہے کہ آفس چھوٹتی ہے، وہ لڑکی نکل جاتی ہے، یا بعد میں پہنچتے ہیں، یا پہلے پہنچ کے انتظار کر کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ لڑکی نکل جاتی ہے۔ ایسا 1 مہینے کا عرضہ ہوا۔ اس پرس کو انہوں نے کھولا، ان کی بیوی نے کھولا تو اس میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی جس میں ہیرے لگے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر ان کو بہت فاقہ لگا، بیوی کی دوا نہیں تھی، تو مارواڑی کی دکان پہ پہنچے۔ یہ سچا واقعہ ہے، میرے بھائی نے اس واقعے کو وہاں ساتھ میں ان کے پڑوس میں تھا، یہ واقعہ انہوں نے بتایا۔ آج تو وہ کہانی کے طور پر یوٹیوب پہ چل رہا ہے۔ اللہ ان کہانیوں کو بھی پڑھ کر مسلمانوں کو سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ جب مارواڑی کی طرف پہنچے تو اس کو پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے، تو اس نے وہ ڈائمنڈ اور وہ دیکھ کر اس ٹائم پہ اس نے فرمایا 1 لاکھ روپے کی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے دے دو۔ لیکن جب تک وہ 1 لاکھ روپے گرنے لگا، بڑے میاں کو خیال آیا کہ وہ بچی کی انگوٹھی ہے اور وہ گر گئی ہے اور میں اس کو بیچ دوں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے میری قسمت کی روزی اگر یہ گولا بیچ کر اتنے ہی میں رکھا ہوا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ میں اس کو بیچ کے ابھی مارواڑی سے پیسہ لے کے نکلوں، گھر پہنچنے تک یہ پیسہ کوئی دوسرا مار لے، اگر میرے مقدر کا نہیں ہے تو میرے پاس نہیں رکے گا۔ اس نے فرمایا بھائی وہ انگوٹھی واپس کر دو، نہیں لے آئے، واپس لے آیا۔ اس دن اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ کوئی گولا نہیں بکا، اس دن دونوں میاں بیوی فاقے سے سوئے۔ دوسرے دن یہ جب پہنچے
تو اتفاق کی بات تھی کہ آفس چھوٹی اور وہ لڑکی مل گئی، اور وہ لڑکی بیچاری جب ان کو دیکھ کر جب گھر پہنچی اور جب اس کا پرس غائب ہوا تو تڑپ کر رونے لگی کہ امی میری پرس گر گیا، اور اس میں میری دادی کی نشانی کی وہ پرانی انگوٹھی، میرے کو وہ سونے کی انگوٹھی اور وہ ہیرے کی فکر نہیں ہے، لیکن میرے دادی کی نشانی تھی، امی وہ غائب ہو گئی۔ بچی 1 مہینے تک تڑپتے روتی رہتی تھی، اور وہ نشانی کو اپنی دادی کی نشانی کو یاد کرنے کے لیے کہ میرے کو کسی سے تو مل جائے۔ بہرحال 1 مہینے کے بعد وہ ملاقات ہوئی، انہوں نے وہ آواز دی کہ بیٹا تمہاری یہ پرس رہ گئی تھی۔ اس نے جو کھول کے دیکھی اور وہ انگوٹھی جو دیکھی، تھاڑے مار کے وہ بچی رونے لگی کہ دادا آپ نے بہت بڑا کام کیا، یہ میری دادی کی نشانی تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس نے فوٹو لے لیا، اس کی سہیلی کے ساتھ میں فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کھڑے رہتی ہوں، فوٹو لے لوں۔ یہ ابھی موبائل کی بات ہے، انہوں نے فوٹو لے لیا۔ اس فوٹو کو اس نے میسج میں ڈالا کہ آج بھی کراچی کے اندر اللہ کے ایسے نیک بندے رہتے ہیں جن کا یہ حال ہے، پوری کہانی سنایا اس نے، اور وہ گولے کا پورا واقعہ لکھا، اپنی انگوٹھی لکھا اور پایا۔ 3 دن کے اندر میسج جو پہنچا تو میسج والوں نے اس بندی کو یوٹیوب کے اندر پیسہ بھیجا کہ اس اللہ کے بندے کی ایسی مدد کرو جو کراچی میں اللہ کا بندہ ایسا ہے۔ 3 دن کے اندر پاکستان کے حساب سے 30 سے 32 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ اس نے اپنی سہیلی کو بتائی کہ دیکھو وہ انکل کا میں نے فوٹو بھیجا، ان کی ایمانداری کا واقعہ ہے، تو کہا ان کا پیسہ چلو اب انکل کو یہ پیسہ چونکہ ہم انکل کے نام پہ دیا گیا ہے، لوگوں نے امانت دی ہے، ہم چل کے پہنچا دیں۔ سہیلی کہا جی۔ کار میں بیٹھے جا کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کراچی کے اندر وہ جگہ پوچھا 3 دن ایڈریس ڈھونڈنے میں لگا۔ بہرحال لوگوں سے پوچھا تو فرمایا کہ بھائی وہ ایک گھر ہے۔ وہ گھر میں پہنچے تو دیکھے ایک بڑھیا بیمار ہے، بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے سلام کی، سلام کرنے کے بعد اندر جب پہنچی تو بڑے میاں نے اپنی کھٹیا جو ہے وہ کھٹیا کو کہ بیٹا ادھر بیٹھو، فرمایا نہیں آپ بیٹھنے کو اس بیٹھنے کے قابل ہیں، اب بچیاں دونوں نیچے بیٹھی، آپ اس کھٹیا کے بیٹھنے، ہم کھٹیا میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور پھر اس نے اپنا موبائل نکالی اور فرمایا کہ یہ آپ کے نہیں چیک بنائی، اس نے سہیلی نے اس نے چیک بنائی اور فرمایا یہ آپ کا وہ چیک ہے، الحمدللہ 32 لاکھ روپیہ کا چیک ہے، آپ اپنا مکان بھی خرید سکتے ہیں، اپنی دکان بھی خرید سکتے ہیں، اور یہ کوئی میری طرف سے مدد نہیں ہے، میں نے اس واقعے کو موبائل میں ڈالا تھا۔ عوام الناس مسلمانوں نے، آپ کے بھائیوں نے، ایمان والے بھائیوں نے آپ کی مدد فرمائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے دکان بھی لیا، مکان بھی لیا، رہنے لگے۔ بیوی کو کہتے تھے کہ اللہ ایمانداری سے زندگی کو آزماتے ہیں اللہ، لیکن آزمائش میں جب بندہ صحیح اترتا ہے اور سچا رہتا ہے اور ایماندار رہتا ہے، اللہ کیسے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ یہی واقعے کو لے کے بزرگ کہتے ہیں کہ تم اللہ پر توکل رکھو، اس طرح توکل رکھو جیسے پرندے اللہ پر توکل رکھتے ہیں، صبح اپنے گھونسلے سے بھوکے نکلتے ہیں لیکن اللہ کی توکل پر نکلتے ہیں، اللہ رات کو ان کے گھونسلے میں پیٹ بھر کے واپس بھیجتا ہے، خالی پیٹ نہیں بھیجتا۔ لیکن ہمارا تو یقین دکان پر ہے، مال پر ہے، جھوٹ بول کر بیچنے پر ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کو، مکاری کو، عیاری کو ہم ہنر سمجھتے ہیں۔ کیسا بیوقوف بنایا؟ ساری کائنات کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ جو اللہ حاضر ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضر ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بیوقوف بنا سکتا ہے؟ یہ یقین صحابہ کو تھا، اسی یقین کی بنیاد پر اپنے گھوڑوں کو دریا میں دوڑا دیا۔ مدائن میں آپ کم سے کم سعد بن وقاص نے مدائن میں رہتے ہوئے ساری ایران کی جتنی پالیسی اور جتنی تعمیری کام تھا اس کو اسلام کے رنگ پہ لا کے وہ تمام چیزوں کو ویسے ہی برقرار رکھا، لیکن اسلامی طرز کے اندر لائے۔ جو زمیندار تھے جو لوگ ایمان لائے، وہ اخلاق دیکھ کر، اس خالی قاصدہ میں سعد بن وقاص کو دیکھ کر تاریخ لکھی ہے کہ لاکھوں ایرانی ایمان لے آئے سعد بن وقاص کو اور مسلمانوں کو ان اخلاق کو دیکھ کر۔ سعد بن وقاص نے وہ زمینیں انہی کے حوالے کی، جو باہر اطراف کی جو زمینیں تھے وہ مسلمانوں کے حوالے کی جو مسلمان تھے، اور فاروق اعظم کو خط لکھا کہ مدائن شہر کو کیا کریں، فرمایا مدائن شہر کو اسلامی طرز کے مطابق تم آباد کرو اور محمد الرسول اللہ کی زندتوں کو زندہ کرو تاکہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر ایرانی ایمان لائیں۔ اپنے امیر کی اس بات پر سعد بن وقاص نے حملہ کیا، لاکھوں لوگ ایمان لائے سعد بن وقاص کو اور مسلمانوں کو دیکھ کر۔